حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے کہ جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود و سلام پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود و سلام زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے، اس واسطے کثرت و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کے جمعۃ المبارک میں خلیفہ سوم امیر المؤمنین، جن کو ساری دنیا ذو النورین کے لقب سے یاد کرتی ہے، داماد رسول شبیہ ابراہیم حضرت سیدنا عثمان بن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت و عظمت کے حوالے سے کچھ سبق سنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا لطف بھی آئے اور ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں۔ ان کا ذکر خیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 18 ذو الحج جمعے کا دن تھا، 35 سنہ ہجری تھی جب آپ کو شہید کیا گیا تھا، اس لیے آپ کا ذکر خیر کرنا میں بڑا ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں، اور میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی برگزیدہ لوگ ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کا ذکر کرنا، نیکوں کا ذکر کرنا، یہ خود میرے اللہ کی سنت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بنی اسرائیل کے بہت سارے نیکوں کا ذکر کیا، اور اپنی امت کے نیکوں کا تو یہاں تک فرمایا کہ میری امت کے کچھ نیک لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنے آپ کو یوں چھپا کے رکھیں گے کہ ان کے بظاہر کپڑے بھی تمہیں بڑے بوسیدہ نظر آئیں گے، ان کے بال بھی بظاہر بکھرے ہوئے ہوں گے، پر فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنے پسندیدہ ہوں گے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو رد نہیں فرمائے گا، پوری فرما دے گا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان باتوں کو ارشاد فرمایا۔ لیکن جن ہستی کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں ان کی شان بڑی منفرد ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی زیارت کی اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس دن کے بعد آپ نے پھر اپنی آنکھوں سے شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اپنے ہاتھ کو شرمگاہ تک نہیں لے کے گیا۔ دایاں ہاتھ جو آپ کا، جس کو حضور نے کہا تھا یہ میرا ہاتھ ہے، مطلب عشق کے اس معیار پر تھے آپ۔ اور جب بات آئی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی تو پھر تو آپ نے کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی، بلکہ ایسی مثال میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کی سخاوت پر ہی کتابیں لکھی جائیں تو بہت سارا مواد اکٹھا ہو جائے، پر آپ کی سخاوت کو کما حقہ بندہ احاطے میں نہیں لا سکتا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری شانیں ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ ہر جمعے والے دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا کرتے تھے، اور اگر کسی جمعے میں نہ آزاد کر سکتے تو وہ پھر اگلے جمعے ملا کر 2 اکٹھے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو مطلب اس حد تک ان کے اندر یہ جذبہ تھا اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں پر صحابی ہیں وہیں پر آپ کے داماد بھی ہیں، اور یہ بات بھی سچی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ ہی کے نکاح میں آئیں، جن کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اعزازات ہیں۔ 16 قرآن مجید کی آیات بینات آپ کی شان میں نازل ہوئی، سمجھ آئیے؟ تو آپ کی بہت زیادہ شان ہے، بلکہ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہوتا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا ایک رفیق، دوست، ساتھی، یار، جس کو ہم جگری یار کہتے ہیں۔ رفیق رفق نرمی سے ہے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔
فرمایا جو دلی دوست ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کا ضرور ہوتا ہے، ہر رسول کا ایک رہا ہے، فرمایا میرا وہ جو دلی دوست ہے وہ عثمان غنی۔ تو آپ کی بہت زیادہ شان اقدس ہے، بہت ہی زیادہ آپ کے فضائل و کمالات ہیں، لیکن خاص و خاص جو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ لطف آئے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 10 عطا فرما دیتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اچھا ایک آیت میں یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ 10 والی جو آیت ہے نا اس کے اندر بھی ایک لطف ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت اور زندگی کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس آیت کریمہ کے تحت بہت سارے فضائل، کمالات، دعائیں آپ نے حاصل کی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا جو جذبہ تھا وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ کبھی وہ کنواں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر رہے ہیں اور کبھی مسجد نبوی کو خرید کر قریب والی جگہ کو وسیع فرما رہے ہیں اور کبھی اس کی چھتیں بہترین قسم کی لکڑیوں کی بنوا رہے ہیں اور قرآن مجید کو آپ جمع کر رہے ہیں، غلاموں کو آپ آزاد کر رہے ہیں، یہ آپ کی منفرد شانیں ہیں۔ لیکن ایک بات ایسے کمال کی ہے کہ جو آپ کے دلوں کی تہوں تک ٹھنڈک کو پہنچائے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قافلہ گیا ہوا تھا مال تجارت کا دوسرے ملک کے اندر، غالباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یا فاروق اعظم، دونوں علماء نے لکھا ہے کہ ان کا دور تھا اور قحط پڑ گیا۔ اب جب قحط پڑ گیا تو ظاہر سی بات ہے مشکلات ہوتی ہے، اور بالخصوص غریبوں کو اور سفید پوش جو مانگتے نہیں ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ غریب کدھر کیسے خریدے گا، اور جو سفید پوش ہے جو کسی سے مانگتا نہیں ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا۔ تو جب یہ قحط پڑ گیا تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہو گئی۔ اب لوگوں کو یہ علم تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مال تجارت گیا ہوا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو نفع عطا فرمائے گا، اور جب یہ واپس آئے گا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو مہنگا کر کے بیچیں گے اور نہ اپنے پاس جمع رکھیں گے، بلکہ اس کو اگر بیچیں گے تو بالکل مناسب، نہیں تو اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں گے۔ تو انہیں پوری توقع تھی۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو غریب جو تھے بیچارے پہلے ہی اپنے کپڑے برتن تیار کر کے بیٹھے تھے، اور شاپر گٹو ہوتے ہیں نا کہ جائیں گے اور ہم اپنا غلہ لے کے آئیں گے، چلو کچھ دن تو گزریں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کا مال تجارت آیا تو آپ نے کہا کہ پہلے اپنے علاقے کے جتنے غلہ خریدنے والے لوگ ہیں نا ان کو ذرا بلایا جائے، وہ جو آڑتی ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کو بلایا جائے۔ وہ سارے آ گئے، فرمایا بتاؤ کون خریدے گا مجھ سے؟ یہ بات بڑے لطف والی۔ انہوں نے کہا کہ آج تو حضرت عثمان غنی بھی خیرات کرنے کی بجائے اس کا ریٹ طے کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ آج خیرات نہیں کریں گے، آج ان کو یہ بیچ ڈالیں گے۔ تو کچھ تو وہ اندر ہی سے پریشان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کون لیتا ہے؟ تو ایک آگے بڑھا، اس نے کہا جی میں خریدتا ہوں۔ کتنے میں؟ اس نے کہا جی یہ جتنی بوریاں ہیں نا، روایات میں 300 500 700 تک، وہ اس میں گندم بھی تھا، جو بھی تھے، منقع بھی تھا، 300 بوریاں بس نے لکھا کہ یہ سب چیزوں کی تھی۔ تو انہوں نے کہا جتنی بوریاں ہیں نا اس سے ڈبل پیسے لے لو۔ مثال کے طور پہ اگر 500 بوری ہے تو انہوں نے کہا جی 1000 بوری کے پیسے لے لیں اور یہ مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو 1 گنا دے رہا ہے، ریٹ کو اور بڑھایا جائے، میں اتنے میں نہیں دے سکتا۔ تو وہ غریب اور پریشان ہوئے کہ لگتا یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج خیرات نہیں کریں گے اور بیچیں گے بھی بڑا مہنگا کہ جو ہماری پہنچ سے بھی دور ہوگا۔ پھر اور کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم خریدتے ہیں۔ کتنے میں؟ انہوں نے کہا جی اس نے ڈبل پیسے دیے، ہم آپ کو 4 گنا پیسے دیتے ہیں، آپ ہم سے لے لیں اور ہمیں بوریاں دے دیں۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کتنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1 بوری کا 10 کے حساب سے یا 1 بوری کا 100 کے حساب سے دیں گے تو پھر میں آپ کو دے سکتا ہوں، ورنہ ہم نہیں دیں گے، اتنا مجھے منافع چاہیے۔
انہوں نے کہا جی ہم سبھی بھی مل کر آپ سے اتنا نفع تمہیں دے کر خرید نہیں سکتے، یہ تو آپ نے بڑا آج مہنگا کر دیا۔ غریبوں نے بھی سمجھا کہ آج تو منڈی میں بھی آگ لگ گئی ہے، کہتے ہیں بھی ہر شے چڑھ گئی، آج تو منڈی میں بھی آگ لگ گئی، یہ عثمان غنی نے کیا کر دیا اتنا مہنگا، ہم کیسے خریدیں گے؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا انہوں نے کہا جی ہم نہیں خرید سکتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا میرے پاس ایک ایسی ہستی ہے جو مجھ سے خریدے گی، اور یہ 10 گنا یا 100 گنا یہ تو بہت چھوٹا حساب ہے، فرمایا وہ اس سے بھی بڑھ کے اگر چاہے تو عطا فرما سکتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ خریدنے والا کون ہے ہمیں بھی بتاؤ، تو آپ نے فرمایا وہ خریدنے والا میرا رب ہے، میں آج اسے بیچوں گا نہیں، میں آج اللہ کی راہ میں اس کو خیرات کر دوں گا، اور جتنا میں خیرات کروں گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ 10 گنا بھی عطا فرمائے گا اور اسے بہترین بھی عطا فرمائے گا، اور جب اس نے عطا کر دیا تو پھر تمہارے پیسوں کی کیا اوقات ہے جب رب ہی اپنا فضل عطا فرما دے گا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے آج سودا کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ آج تجارت کرتا ہوں۔ سب آیا فرمایا غریبوں آؤ اور لے جاؤ، آپ نے سبھی بانٹ دیا۔ اور میرا خیال ہے یہ اس وقت کے تاجروں کے لیے بھی سبق تھا اور آج کے تاجروں کے لیے بھی سبق ہے کہ جب ایسی مشکلات آ جائیں تو امت کا خون نہ چوسا کرو، لوگوں کو پریشان نہ کیا کرو، بلکہ اب تو دکان پر کوئی جاوے تو باقاعدہ ایک اور ڈراوا دیا جاتا ہے، 2 کلو لے رہے ہو 2 کلو اور لے لو پتہ نہیں بند ہو جائے، یہ اور ڈراوا دیا جاتا ہے، اور ریٹ اپنی مرضی کا لگایا جاتا ہے، اور اوپر سے جو بادشاہ ہمیں مل گئے، جو حکمران ہمیں مل گئے، وہ ایک نااہل ہوتا ہے، ان کے لیے نااہل کا لفظ بھی چھوٹا ہے۔ مٹھے بولو میں کیا کر رہا ہوں، یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، یہ اتنے بدتر بیچارے نکلے جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور نعرہ ریاست مدینہ کا لگاتے ہیں۔ کاش کہ تمہارے پاس ریاست مدینہ کا کوئی قانون بھی ہوتا، اور ہوتا سیدنا فاروق اعظم کی طرح، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پھر وہ بتاتے کہ کون ہے جو چینی کا ریٹ بڑھاتا ہے، کون ہے جو آٹے کا ریٹ بڑھاتا ہے، کون ہے جو پیٹرول کا ریٹ بڑھاتا ہے، کون ہے جو غریبوں کا خون چوس رہا ہے، کون ہے جو یہاں کے کچھ کہتا ہے وہاں کچھ کہتا ہے۔ وہ تمہیں پکڑتے لٹا کے تمہاری گردنیں اتارتے، تمہیں سزائیں دیتے، تمہیں پتہ چلتا ریاست مدینہ یہ نعرہ نہیں، یہ عمل کا نام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال یہ لوگ اپنے مفاد کی جنگیں لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ علیہ السلام پر اپنا فضل اور مہربانی عطا فرمائے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا کردار ہے۔ اس آیت کے تناظر میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں 10 گنا عطا فرما دیتا ہوں۔ اور پھر آپ حضرات پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ایک بات اور بھی سنیں، یہ جو جمعے کا دن ہے نا یہ سید الایام ہے، مومنوں کے لیے یہ عید کا دن ہے، اس دن کے اندر بھی نیکی کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ عام دنوں کے اندر نیکی کرو تو ایک نیکی کا ثواب آپ کو پتہ ہے کہ اسی کے برابر ملتا ہے، لیکن اگر جمعے والے دن کی جائے تو یہ 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو جمعے والے دن جو بھی نیکی کریں وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو جمعے والے دن صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں غریبوں کی امداد استعانت جو بھی ہو آپ کر سکتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شان و عظمت اور سیرت آج ہم سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آئیے ذرا اگلی بات چلیں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریریں بھی پہلے سے زیادہ ہوتی ہیں، جلسے جلوس بھی پہلے سے زیادہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اویئرنیس اور معلومات بھی آج سے 100-200 سال لوگوں سے بظاہر زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر بندہ ایجوکیٹڈ معلوم ہوتا ہے، پڑھا لکھا، کوئی نہ کوئی ڈگری اس کے پاس ہے، اور بڑا جدید دور ہے، بڑا ریسرچ کا دور ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ اس بات کا بھی ضرور صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کے اندر بد عملی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے اندر جو معاشرے میں بے سکونی ہوتی ہے وہ بڑھ رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ماں باپ کا ادب و احترام اٹھتا چلا جا رہا ہے، مساجد کی آباد کاری میں کمی آ رہی ہے۔ اور یہ تو پھر آپ نے کل دیکھا کہ لاک ڈاؤن جب کھلا تو کہتے ہیں کہ سین میں تھیٹر ہم نے کھول دیے ہیں، اور باقی جو سکول اور مدرسے ہوں گے اور جو باقی اجتماعات ہیں وہ ہم اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو کھولیں گے۔ تو میں نے کہا اگر یہ کنجر پونا نہ ہی کھولتے تو تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہونا تھا نا، مطلب کنجر پونے دی اتنی جلدی ہے
اس کا کھول دیں. کیا وہاں اجتماع نہیں ہوتا؟ وہاں سب کچھ نہیں ہوتا؟ مساجد کے لیے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں کہ آپ کیوں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی یہ لوگ اگر اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ظالموں کرنے دو نا. اگر یہ اکٹھے ہو رہے بیٹھنے دو. پتہ نہیں یار کیا اندر ایک بغض کا کیڑا ہے جس کی سمجھ نہیں آتی. بہرحال میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ بد عملی, بد سکونی, بے حیائی یہ بڑھ بھی رہی ہے اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے دین سے مخلص نہیں ہیں. سچی بات جو ہے, کوئی مانے چاہے نہ مانے, ہم خود قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے. کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھ کر ہم نے کبھی قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھا, احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے. اور جمعے والے دن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ بر وقت آتے ہیں, ورنہ جب مولوی رکوع میں چلا جائے تو تب آتے ہیں, جمعہ پڑھا اور چلے گئے. عید والے دن یہی صورتحال ہے. تو ہم دین سے دور ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے دین کا حسن کیا ہے. سمجھ آئی نا. اور پھر جو ہمارے سٹیجوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی اگر میں کہوں کہ 80% لوگ وہ بیچارے کاروباری بن گئے, یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کہنا کیا ہے. زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھنے کا علم ہی نہیں ہے, اس کے مطابق وہ گفتگو کر ہی نہیں سکتے. کوئی مولوی بیچارہ علاقے کے MNA سے ڈرتا تقریر نہیں کرتا, کوئی بیچارہ مسجد کی انتظامیہ سے ڈرتا تقریر نہیں کرتا کہ مجھے کہیں نکال نہ دیا جائے, اور کوئی علاقے کے چودھری سے ڈر کے تقریر نہیں کرتا کہ اگر سود کے متعلق تقریر کی تو اس کا تو کاروبار ہے, یہ کہیں مجھے نکال نہ دے. کوئی بیچارہ نماز پر تقریر نہیں کر سکتا, بڑی پریشانی. اور بھائی میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں, بھائی آپ کو یہ لوگ کھانے کے لیے نہیں دیتے, آپ اپنی نظریں ان کی جیبوں پر نہ رکھیں, ان لوگوں سے نہ ڈریں, چونکہ آپ منبر رسول پہ بیٹھے ہیں. آپ نے ڈرنا ہے یا خدا سے ڈرے یا مصطفیٰ سے ڈرے. جگ ناراض ہوتا ہے ہو جائے, لیکن رب ناراض نہیں ہونا چاہیے. بالکل جو صحیح بات ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. لیکن ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں, اور پھر بس اوقات ایسا ہوتا ہے یہاں گئے پوچھ لیا کہ یہاں کیا ماحول ہے. رافضی زیادہ رہتے ہیں تو مولا علی کی شان پڑھ کے آ گئے. اگر دیکھا کہ یہاں نوکر صحابہ رہتے ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں تو وہاں صحابہ کی شان بیان کی اور گھر آ گئے. اور اگر کوئی ختم درود پہ چلے گئے تو ماں باپ دیا گلا چھانا پڑیاں تو فوراً واپس آ گئے. یہ بھی اچھی بات ہے, لوگوں کو دین بھی تو بتاؤ, مسائل بھی تو بتاؤ. اور کئی خوشامدی ہوتے ہیں پیروں کے ساتھ. اب پیر وہ باعمل ہے, بے عمل ہے, اسے قرآن آتا ہے نہیں آتا ہے, وہ کیا ہے رافضی یا نیم رافضی یا نہیں, انہوں نے دسنا ہے یہ شہزادہ غوث الورا ہے, یہ آل رسول ہے, یہ پیر طریقت ہے, یہ وقت کا غوث زمان ہے. اور بھائی سب کچھ ہوگا, پر یہ بتا مصطفیٰ کے مشن پر بھی عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اگر میرے لاجپال حسین کی اولاد سے ہے تو کیا امام علی مقام نے کربلا کے اندر قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا وہاں پر نماز کا سجدہ ادا نہیں کیا تھا؟ کیا وہاں پر حق بیانی نہیں کی تھی؟ تو آج کے ان کے جانشین ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل ان کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم توہین نہیں کرتے, لیکن یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ اگر حسین کے گھر پیدا ہوئے ہو نا تو محترم ہاتھ باندھ کے گزارش ہے پھر کردار بھی حسینی ہی ہونا چاہیے نا. اور جتنے متعلقین و متوسلین ہیں ان سب کو بھی چاہیے کہ کردار ایسا ہی ہونا چاہیے. اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بسا اوقات سٹیج پر بیٹھنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی, یا تو دنیا اس کے پیش نظر ہوتی ہے, یا کسی پیر کو راضی کرتا ہے, یا مسجد کے انتظامیہ کو راضی کرتا ہے, یا وہ علاقے کے چودھری اور MP اور MNA کو راضی کرتا ہے. اس کی زبان میں کیا تاثیر ہوگی؟ جب وہ اللہ رسول کو راضی کرے گا نا تو پھر اس کی زبان میں تاثیر ہوگی, پھر وہ حقائق بیان کرے گا, پھر وہ لوگوں کے ساتھ برسر منبر بات کر سکتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعہ پڑھا رہے تھے, ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا. اس کی کیفیت یہ تھی جب وہ گھر سے نکلا نا تو اس کی نظر کسی عورت پہ پڑ گئی اور مسجد میں آنے تک اپنے دل میں خیالات پالتا رہا. ابھی نوجوان تھا, نیا نیا ہوگا بیچارہ. اب جب وہ آیا نا تو سیدنا عثمان غنی جو منبر رسول پہ بیٹھے تھے, آپ نے جب ایسے دیکھا تو آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیا کہ یار اس کی آنکھیں تو گندی ہو چکی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا, وہ ابھی مطلب جو دیکھ کے آیا ہے ابھی اس خیالات میں یہ اس کو بھول نہیں سکا. تو آپ نے نام تو نہیں لیا اس شخص کا, لیکن بڑے مجمع میں یہ ضرور کہا, فرمایا لوگوں کیا ہے, میں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا.
لیکن سیدنا عثمان غنی نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی لوگوں کی آنکھوں میں ابھی زنا کے اثرات موجود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے جب یہ کہا تو سارے کام کہے بھئی آپ نے یہ کہا، کسی نے نہیں کہا کہ آپ کو علم غیب ہے، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ آپ کو کس نے بتا دیا؟ اب وہ جو نوجوان تھا نا اسے پتا چل گیا کہ یار یہ حرکت تو مجھ سے ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے۔ اب اگلا جملہ بھی سنیے گا اگر سمجھ آ جائے آپ کو۔ تو اس نے اٹھ کر سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ہوئی ہے، اس نے اٹھ کر سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں اوحیم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عثمان آپ یہ بتائیے کیا نبی پاک علیہ السلام کے بظاہر پردہ کر جانے کے بعد آپ کے اوپر وحی آتی ہے؟ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ آپ نے فرمایا وحی نہیں آتی، لیکن صاحب تو صاحب الوحی، میرے اوپر وحی نہیں آتی، پر جس مصطفیٰ پہ وحی آتی تھی اس کے قدموں میں بیٹھ کر میں اس کے ٹکڑے ضرور کھاتا رہا۔ میں ان کی تعلیمات کو سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کی نگاہ کرم سے، مجھے یہ باتوں کا پتا چلا اگر پیر، اگر مولوی، اگر منبر پہ بیٹھنے والا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہونا تو اس کے پیچھے آنے والے لوگوں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اسے ان احوال کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ خرابیاں ہیں، اور وہ اتنی جرأت بھی رکھتا ہے ان خرابیوں کو بیان بھی کرتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات نے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دوستان گرامی، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیے۔ یہ نگاہیں بد نگاہی کے لیے نہیں دی گئی تھی، یہ نگاہیں اس لیے دی گئی تھی تاکہ ان کے ساتھ ہم اگر دیکھیں تو باپ کا چہرہ دیکھیں، خوش ہو کے جو دیکھے قبول آج کا ثواب ہے۔ یہ اس لیے ملی تھی ماں کا چہرہ دیکھو، اس لیے ملی تھی رب کا قرآن دیکھو، اس لیے ملی تھی کہ حلال و حرام کی تمیز کر سکو، اس لیے ملی تھی مسجد دیکھو، کعبہ دیکھو، روضہ رسول دیکھو، یہ اس لیے ملی تھی، حرام کاری کے لیے یہ نہیں تھی۔ دوستان عزیز، اس واسطے اپنے آپ کو بھی سنبھالو، اور یہ جو بات میں نے عرض کی ہے اس میں سے جو درس سبق و عبرت ہے وہ بھی حاصل کرو۔ بالخصوص جب کوئی نیکی کرنے کے لیے جائے گا آئیں تو اپنی نگاہ کی حفاظت ضرور فرمایا کریں، یہ نہ ہو کہ ادھر نیکی اور ادھر ساتھ ہی اس کا کام خراب ہو جائے۔ یہ بد نگاہی روحانیت کو بڑی جلدی ختم کر دیتی ہے۔ میرے استاذ گرامی آپ فرمایا کرتے تھے کہ 40 دن بندہ عبادت کرے نا اور ایک دن کے لیے بد نگاہی کر لے چند لمحوں کے لیے تو فرمایا 40 دن کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی ضرور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ لوگ واقعہ کربلا بہت بیان کرتے ہیں، ہمارے اہل سنت کے بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اکثریت اچھے لوگ ہیں اور اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں، اور جو 2 نمبری کرتے ہیں آپ کو پتا وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، آئے دن وہ ننگے ہوتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن یہاں پر آ چکے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت بھی جب آئے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے۔ یہ جو دکانداریاں ہوتی ہیں نا کہ کوئی صحابہ کو لے کے بھاگ نکلے اور کوئی اہل بیت کو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نے جس کو بھی مانا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ان سے نسبت ہے اور قرآن اس پر گواہیاں دیتا ہے کہ اہل بیت کا بھی کامل نسبت ہے اور صحابہ کرام کی بھی کامل نسبت ہے، تو پھر ہمیں دونوں کا لحاظ اور ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ صرف امام علی مقام کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ تو امام حسن کا ذکر بھی تھوڑا کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ جی ہم حسین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر 3 دن وہ پیاسے رہے تھے۔ تو میں نے کہا بیٹا تمہیں کسی نے نہیں یہ بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی 40 دن پیاسے رہے تھے؟ ہاں کہتے ہیں ہم امام حسین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر قرآن پڑھا تھا۔ تو میں نے کہا آپ کو یہ نہیں پتا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں قرآن پڑھتے تھے اور قرآن جمع کر کے انہوں نے امت کو عطا فرمایا ہے؟ تو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا ذکر بھی کرو، اور جنہوں نے جمع کر کے دیا ہے ان کا ذکر بھی تو کرو نا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت اس وقت ہوئی جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، پہلا پارہ آخری رکوع کے اندر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ صبغۃ اللہ سے آیت شروع ہوئی، یہ صبغۃ اللہ، اس آیت کے اوپر یا بعدوں نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کے اوپر آپ کا سر اقدس آپ جھک گئے، لوگ کہتے ہیں گر گئے، میں ادب میں کہتا ہوں جھک گئے، اور یہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اسی کے اندر
اللہ کے رنگ میں رنگ گئے. تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے نا, سمجھ آئی نا. اور اس لیے بھی اب کہتے ہیں کربلا کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پانی پلانے والے جو ساقی ہیں ان کا نام حضرت سیدنا عباس علمدار ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, جو وہاں پانی پلائے اگر ان کا ذکر کرتے ہو تو مہربانی کر کے ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے طریقے پر چلتے ہوئے حضرت علی نے عثمان غنی کو پانی پلایا تھا. اگر کربلا میں ساقی عباس تھے, سنی ان کا بھی ذکر کرتا ہے, مدینے میں عثمان غنی کا ساقی علی تھا, ہم علی کا اور عثمان کا بھی ذکر کر رہے تھے. تو یہ چیزیں ایک پارٹیشن کر کے لوگوں کو جدا نہ کیا جائے بلکہ بتایا جائے. قربانیاں اہل بیت نے بھی بہت بڑی بڑی دی ہیں, قربانیاں صحابہ نے بھی بہت بڑی بڑی دی ہوئی ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے, کہتے ہیں جناب وہاں پر تو پہرے دینے والے حضرت علی اکبر جیسے جوان تھے خیموں کے باہر. میں نے کہا میں چیلنج سے کہتا ہوں, حضرت عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر پہرا دینے والے کے نام بتاؤں. ایک کا نام حسن تھا, دوسرے کا نام حسین تھا. اگر ایسا نہ ہو تو بالکل ہم مجرم ہیں جناب. اور اگر یہ سب کچھ موجود ہو تو خدا کے لیے آپ ان چیزوں کی طرف دھیان کریں, حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر کریں. یہی مرنا ہے لوگوں کا, ڈول دینے تو ایک پاس ہی ڈول جاتے ہیں. اہل سنت توازن برقرار رکھتے چاہیے, توازن ہی برقرار رکھنا چاہیے. اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ ان کا ذکر بھی کیوں ضروری ہے. ہم سب کا کرتے ہیں, ہمارا دل چین کے دیکھ لو, اللہ کی قسم ہے کسی کے بارے میں ادنا سی توہین اور کوئی گوشہ ہمارا بند نہیں ہے. لیکن یار جس کا ذکر کرو ذرا کھول کے تو کرو نا خدا کے بندو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں حضرت امام حسن امام حسین اور یہ کربلا میں تھے. حضرت امام حسین مجتبی اور دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کے لگتے جگر تھے. کیسی کیسی رشتہ داریاں تھیں. تو میں نے کہا عثمان غنی کی کوئی رشتہ داری یاد نہیں ہے. دو بیٹیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عثمان غنی کے گھر میں تھی. انہی کی وجہ سے ذوالنورین کہا جاتا ہے. ذوالنورین دو نوروں والا, دو نور نبی کی دو بیٹیاں ہیں. تو جس کی بیٹیاں نور ہیں ان بیٹیوں کا باپ نور نہیں ہے. تو یہ بات تو دور نکل جائے گی, لیکن میں نے اشارہ دیا ہے ان کے گھر. اب یہ رشتہ داری بھی یاد رکھی جائے تو بالکل ان کا بھی ذکر بنتا ہے. اور پھر ان کے کردار کو بھی لوگوں کے سامنے بتایا جائے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ مجھے پتا ہے, یہ روایات کا مفہوم ہے کہ کوئی ایک بندہ ہوگا جس کی وجہ سے مکہ شریف کے اندر خون بہے گا, تو میں وہ بننا نہیں چاہتا. چونکہ میرے نانا نے وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ بندہ جہنمی ہوگا. فرمایا میں نے نہیں آیا, آپ وہاں سے چلے گئے. یہ امام حسین نے فرمایا. لیکن رہ گئی بات حضرت عثمان غنی کی. آپ 40 دن مدینہ میں اپنے گھر میں رہے. لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. فرمایا مدینہ نہیں چھڑنا. اب کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ مدینے میں خون بہے گا؟ تو نبی پاک نے خود فرمایا تھا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کا جوڑا پہنائے گا. منافق چھیننا چاہیں گے پر لونا نہیں, آپ نے اتارنا نہیں ہے. تو یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اشارہ دیا. بلکہ یہاں تک آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ہے عثمان تجھے شہید کیا جائے گا اور تجھے مبارک ہو, تو حق پر ہوگا. یہ حدیث شریف ہے. تو اس لیے آپ نے مدینہ نہیں چھوڑا کہ جب حضور نے فرمایا میں حق پر ہوں میں کیسے چھوڑوں. تو آپ کی شہادت کا بھی ذکر کیا جائے اور آپ کے جو کارنامے ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے. اہل سنت تمہیں مبارک ہو, تم اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہو, صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہو, کربلا والوں کا ذکر بھی کرتے ہو, بدر والوں کا ذکر بھی کرتے ہو, تم احد والوں کا ذکر بھی کرتے ہو, اور تم مکے والوں کا ذکر کرتے ہو, مدینے والوں کا کرتے ہو, خندق والوں کا کرتے ہو. کیوں کہ تم نے پارٹیاں نہیں بنائی ہوئی بلکہ مصطفیٰ سے جس کو نسبت ہے تم اس ہر چیز کا لحاظ اور حیا کرنے والے لوگوں میں سے. اب بات سمجھ آئیے آپ اگر آپ کو کوئی نہیں آئی. لیکن ہمارے لوگ ذرا سمجھے تو پھر بات بنتی ہے نا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانہ اقدس میں دور خلافت میں بہت سارے علاقے وہ فتح ہوئے تھے اور بہت زیادہ مال کی بھی فراوانی ہوئی تھی. ہمارے ملک کے اندر آج 7 اگست ہے نا جی, 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر منایا گیا.
1 سال مکمل ہو گیا کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن تھا، جو ان کو قید کیا گیا، 1 سال گزر گیا ہے. نہ جانے وہاں پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ان کشمیریوں پر اپنا فضل فرمائے. ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا فضل و احسان فرمائے. ہمارے لوگوں کا کردار کیا رہا؟ سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا جو OIC بنی تھی نا، جس کا مرکز جدے کے اندر ہے، تقریباً 40 ملکوں کی فوج کا اتحاد تھا کہ اگر کسی مسلمانوں کو کچھ کہا گیا تو ہم بدلہ لیں گے. پورا سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، بلکہ اس کو بنے ہوئے کافی سال گزر گئے. کشمیر کے مسئلے پہ 1 سال گزر گیا ہے، OIC کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بنائی ہوئی ہے. وہ خود دنیا میں مسلمانوں پر بدماشی کرنا چاہتے ہیں. اور اس بات کی یہ بھی دلیل ہے، اگر وہ مسلمانوں کے لیے ہوتی تو جب برما میں، چچنیا میں، بوسنیا میں، شام میں، فلسطین میں اور چند دن پہلے بیروت میں دھماکے ہوئے، کوئی تو بولتا، کشمیر میں کوئی تو آتا. عرب کنٹری والوں نے تو مودی کو بلا کر ہار ڈالے ہیں. زندہ بندے تو بولو نا، باقی ابھی تو چھٹی ہے نا. یہ تو اس کو بلا کر ہار ڈال رہے تھے، بلکہ مندر بنا کے وہ افتتاح کروایا ہے، جبکہ نبی پاک نے وہ کھانے توڑے ہیں. آپ نہیں توجہ فرما رہے، جہاں ضرورت نہیں تھی آپ نے توڑ دیے، اور جہاں کی آبادی ہو وہاں ہمیں توڑنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. لیکن یہ کیا ان کا کردار تھا؟ اب پاکستان نے بھی، آپ کو شاید نہیں پتا، یہ اندر کی خبریں ہیں، پاکستان نے بھی آنکھیں نکالی ہیں اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب اب ہم برداشت نہیں کرتے، 1 سال گزر گیا تم نے کوئی بات ہی نہیں کی. اور آپ کو شاید نہیں پتا پاکستان نے سعودی عرب کا قرضہ بھی واپس کر دیا ہے. اے وچلیاں گلاں نے، وچلیاں جڑیاں شاید نہ نیوز چینل تے تانوں لبن تے نہ شاید اخباراں تے لبن، انہوں نے واپس کر دیا ہے. انہوں نے کہا تسی لمے چولے پا کے پھر دے ہو، تانوں کسی دی پرواہ ہی کوئی نہیں، ایویں علاقے دے بدماش نہ بنو. مسلمان ہو تو مسلمان بنو نا، مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرو نا. اور کئی ہوتے ہیں قاری صاحب سعودی عرب والوں کو جنا آکھو، میں کہ کیوں پھوڑ لگ دے نہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو بھائی؟ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، ہر اس بندے سے اختلاف ہے، وہ ہمارے ملک میں ہو، ہماری مسجد میں ہو یا باہر بیٹھا ہو یا سعودی عرب میں ہو. ہر اس بندے سے ہمیں اختلاف ہے جو مسلمانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا، ہمیں نہیں اچھا لگتا ہے. تو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ یہ کیا طریقہ کار ہوا جناب؟ مسلمانوں پر اتنا ظلم. بھائی سعودی عرب والے چاہتے نا تو پوری دنیا کے اوپر وہ حکومت کر سکتے تھے، کیونکہ ہر بندے کے دل میں محبت تو خانہ کعبے کی ہے نا، روضہ رسول کی ہے نا، اور اسی کی وجہ سے ہم قدر کرتے ہیں. ہاں ورنہ جڑے روضہ رسول تے لال رومال والے کھلوتے نے نا روکن والے، اسی ایتھوں دیاں نوں کدی نہیں چھڑیا، اوتھوں دی چبلاں نوں کیویں چھڑیے اسی. لیکن ہم کہتے اس لیے کچھ نہیں بھی، حضور کا روزہ ہے، یہاں پر ہم ماحول خراب کرنے کے لیے آئے نہیں ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ تو اگر ان کے اندر اتنا ہی عشق اور محبت اور پیار ہوتا تو ان کو چاہیے تھا شرم سے کام لیتے نا. ٹرمپ کے سامنے ناچنا جائز ہے، اس کے لیے جلوس نکالنا جائز ہے، تو میلاد شریف کا جلوس کیوں نہ نکال سکے؟ اب پھر جو ہمارے مہربان تھے انہوں نے کیا کیا؟ اور جی ہم نے کشمیر کو اپنے نقشے میں داخل کر لیا ہے. کمال والی گل ہے، بڑی جنگ لڑی ہے کشمیر کو نقشے میں میں اپنا گھر بناؤں اور پڑوس والوں کا گھر اپنے نقشے میں داخل کر لوں، انہوں نے آگنا تھا کمڑا جو مرضی کر. وہ ایک بنگی جا رہا تھا نا راستے میں، بنگی، اس کے ہاتھ میں قیمہ تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ آج قیمہ کریلے بناتے ہیں. وہ کتا آیا، اس نے آ کے حملہ کیا اور وہ قیمہ چھین کے بھاگ گیا. بنگی پریشان نہیں ہوا، پتہ کیا بیان دیتا ہے؟ کہتا کوئی نہیں، قیمہ لے جاؤ، کریلے تو گھر ہے نا. کیا یہ تماشا ہے یار؟ اب وہ سارا کشمیر لے کے ٹر گئے، ایک نقشہ تے ساڈے کول ہے نا. وہ بیٹھے ہو فرنٹ سیٹاں دے ہلو جلو تو صحیح مکی پیا نا. تو یہ کیا عجیب و غریب صورتحال ہے خدا کے بندے، یہ کام نہیں ہوتا. اور پھر کیا کشمیر ہائی وے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا روڈ ہے جو مری کی طرف جاتا ہے، اب اس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا؟ سری نگر روڈ. سری نگر روڈ. اس کا تمہیں کیا فائدہ ہے نام بدلنے سے؟ کیا قوم کو بے وقوف بنا رہے ہو؟
सोचने की बात है, कौम को बेवकूफ बना रहे हो। वो एक सिख था ना, सिख, वो जलेबियां बेच रहा था और जब आवाज लगाए तो कहे आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू वाली जलेबियां ले लो। एक बंदा उसने कहा बेवकूफ हो गया, जलेबियां बना रहा है और आवाज लगा रहा है कि जनाब आलू ले लो। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो मैं मक्खियों को पागल बना रहा हूं कि ऊपर आके बैठे ना वो समझे कि ये आलू है। वो हिसाब, किसको पागल बना रहे हो? शहर किथे, रोड किथे, तुसी के नू पागल बना रहे हो? मेरा ख्याल है ये आपको समझ नहीं आई या ज्यादा ही चास लाए बैठे। और फिर अगला तमाशा देखो क्या किया। 1 मिनट की हम खामोशी करेंगे तो 1 मिनट की खामोशी के साथ क्या कश्मीर फतह हो गया है? अगर 1 मिनट की खामोशी से होता है तो 2-3 मिनट और कर लें ताकि मस्जिद अक्सा भी आजाद हो जाए, साथ में बर्मा, फलस्तीन, शाम, ये सारे मुल्क आजाद हो जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूं पूरा महीना चुप रहो ताकि सारी दुनिया ही आजाद हो जाए। क्या तमाशा बना रखा है तुमने यार? तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो? बंदियों चर्सियों से भी मर गए हो। ये सारे काम ये मुजम्मत से नहीं चलेंगे, ये काफिर की मुरम्मत से चलेंगे। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी शर्म व हया अता फरमाए, गैरत अता फरमाए। और ये रियासत मदीना का नारा लगाते काश पढ़ लें कि काफिरों को कैसे जवाब दिया जाता है। समझ आ रही है इनको? यही है बस, हमारे मुल्क का नाम लिस्ट में रह जाए। बनानी किसने? अमेरिका ने। ये कोई अमेरिका अर्शों में बैठ के बनाता है यार, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब अमेरिका ने जो क्या दिया वो ऑथेंटिक है, उसके साथ जियोगे? जिस मर्जी लिस्ट से नाम निकलता है निकल जाए, लेकिन मुल्क पाकिस्तान का और मुसलमानों का नाम इश्क़ मुस्तफा वाली लिस्ट से नहीं निकलना चाहिए। खुदा के लिए सोचो हुक्मरानों और गैरत करो। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इतने मुल्कों को शामिल किया और जंगें करके 2-2 मिनट चुप रह के नहीं, नक्शे आपने दाखिल करके नहीं। अब ये एक दूसरी पर्ची है कि पता नहीं उसने किसका नाम लिखा, मुझे कोई समझ नहीं आई वो क्या चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि हालिया कुछ मसाइल बने हुए हैं, शायद उसके बारे में ये पूछ रहा है। कोई वाज़े नहीं है सूरत हाल, इसलिए मैंने पढ़ी नहीं है। और सूरत हाल ये है, सुन लें अगर आप तवज्जो है तो मैं आपको सुना दूँ सूरत हाल क्या है। जी आप भी ले आए जी। हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद गुफरान महमूद सियालवी साहब, रावलपिंडी के अंदर आप बहुत बड़े खतीब हैं और पूरी दुनिया में आप खिताबत की दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं और गैरतमंद अहले सुन्नत के खतीब हैं, ये बात याद रख लें। और जहाँ तक मैंने उनको देखा है वो जहाँ अकायद के मामलात में मजबूत है वहाँ पर अमल के एतबार से भी बड़े मजबूत हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और जितने हमारे उलमा हैं उन सबको इल्म और अमल दोनों में पुख्तगी नसीब फरमाए। गोला शरीफ में जनाजा था छोटे लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का, तो वहाँ पर उनके साथ कुछ लोगों ने आकर रास्ता रोका और फिर बदतमीजी की, अजी सवाल करना है, फुला है, ढिमका है। और उनका अंदाज बड़ा बाजू टोंक टोंक के और बड़े अजीब व गरीब तरीके से। जब उन्होंने फिर आगे से बताया कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, तो फिर उनको बड़ी मिर्च लगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता चूंकि जल्दी पर तेल नहीं डालना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस वाक़े की मैं भरपूर शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और जिन लोगों ने ऐसा किया है वो अवाम अहले सुन्नत से भी माफ़ी मांगे, उलमा से भी मांगे और मुल्की इदारों से भी मुआफ़ी करें, मांगे कि हमसे ये गलती हुई है, हमारी वजह से कहीं इंतजार ना बढ़ जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है आप जितने हजरात बैठे हुए हैं बिल्कुल उलमा की तौहीन ना किया करें। जो सही उल अकायद, सही उल अमाल, सही उल अफ़आल उलमा है। अब जिनके खिलाफ काम करना चाहिए था उनके खिलाफ तो बोलता कोई नहीं है। जो नीम राफी हैं, राफी टोलों में बैठे हुए हैं, सियाबा को घूमते हैं और बड़ी अजीबो गरीब उनकी हरकत, मुहर्रम में कहीं, रबीउल अव्वल में कहीं। अब उनका ताक़ुब होना चाहिए था, उनको बोलते को नहीं। और जो मसला के रज़ा का खड़ा उनके रास्ते रोके जाते हैं। मेरी बिल्कुल आप तमाम हज़रात से रिक्वेस्ट है, आप यहां बैठे मैं आपको कहता हूं बिल्कुल ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। और मैं उन लोगों से कहता हूं जिन्होंने ये काम किया है, अब देखो हमारे पास भी लोग पर्चियां भेज रहे हैं कि हमें बताया जाए कि क्या किया जाए। मैं सबसे पहले तो उन्हीं से गुजारिश करूंगा कि आप अपने इस अमल पर नादिम हूं, आपसे ये गलती हुई है, आप उलमा का रास्ता रोकते हैं,
توہین کرتے ہیں. اور ایک بات کان کھول کے سن لو, یہ رواج جو آپ ڈال رہے ہیں نا علماء کو روکنے کا, حملہ کرنے کا اور یہ بدماشی کرنے کا, یہ آپ کو بڑا مہنگا پڑے گا رواج. یہ شاید آپ بھول میں ہیں کہ جب ایک انگلی کی جائے تو 3 اپنی طرف ہوتی ہیں. آج آپ نے کیا ہے, اگر آپ کے ساتھ ہوا تو آپ کو بہت پریشانی ہوگی. برائے مہربانی اس انتشار کے دروازے کو نہ کھولا جائے. انتشار تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اور دوسری بات, سیانے کہتے ہیں, پنجابی دی مثال ہے بھئی جیڑیاں گنڈاں بندہ ہتھاں نال دیندا ہے نا, وہ بعد وچ منہاں نال کھولنیاں پیندیاں نے. تو اتنا بغض علماء سے نہیں ہونا چاہیے, اور بالخصوص جو فکر رضا کے حامل ہیں, ایسے علماء کے خلاف جس بندے نے اقدام کیا ہے میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور وہ مولانا صاحب ہمارے جو پیر غفران صاحب ہیں, انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں ان لوگوں کا نام لیا ہے. لیکن میری صرف یہ گزارش ہے, اگر وہ اس مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں فوراً ان کو برطرف کیا جائے, نکالا جائے, تاکہ وہ مدرسہ بھی بدنام نہ ہو, چونکہ وہ مدرسہ اہل سنت کا ہے. اور اگر وہ وہیں رہتے ہیں تو پھر یہ سوالیہ نشان ضرور ہے. اور اگر وہ اسی میں پڑھتے ہیں تو, اگر نہیں پڑھتے تو بالکل ان کو بیان دینا چاہیے کہ یہ بندے تو ہمارے ہیں ہی نہیں, تاکہ مسئلہ کلیئر ہو سکے. اور ایسے لوگوں کو ننگا کر دینا چاہیے کہ جو علماء کے راستے روکتے ہیں, بدماشیاں کرتے ہیں. یہ رواج اچھا نہیں ہے. اور پھر دیکھو نا, کئی لوگ تھے پنڈی اسلام آباد کے, جب ناصر مدنی ہو بانٹ دیا مولوی ہے کہ اس کو جب لوگوں نے لتر مارے نا تو کہا جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, نہیں کچھ کہنا چاہیے. تو میں نے کہا اس کا تو مسلک بھی اور تھا. اس کو جب لوگوں نے کچھ کہا تو تم بڑے بھاگ کے نکلے اور کہا کہ کچھ نہیں کہنا چاہیے. اب تو اپنے مسلک کا عالم ہے, اب زبانوں پر تالا کیوں لگ گیا ہے؟ اب اتنا ہی کہہ دو نا کہ یار یہ جو ہوا غلط ہوا ہے. اگر نہیں تو آپ تحقیق کرنے کس نے کیا ہے؟ ویسے علماء جو چشمدید گواہ تھے, ویڈیو تھی, وہ دیکھے تو چانن سارا ہی ہو جاتا ہے. سو جتنے احباب آپ بیٹھے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, یہ معاشرے کے اندر جو انتشار کی, انارکی اور تماشا ہوتا ہے نا, اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ میں آپ کو کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اور جتنے آپ حضرات ہیں, آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے, اپنا تعلق سید العقائد علماء کے ساتھ, سید العقائد جتنے پیران عظام ہیں ان کے ساتھ جوڑیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر اپنا فضل و احسان فرمائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ تو یہ معاملہ ہے. شاید اس کی طرف انہوں نے پرچی لکھ کر میری توجہ دلائی ہوگی, میں نے اس لیے یہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک جنازہ آیا, ترمذی شریف میں حدیث ہے. کہا حضور جنازہ پڑھائیں. آپ نے فرمایا میں نے یہ جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان, فرمایا یہ بندہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے, لہذا اس کا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. احباب ذرا غور کریں, جو بندہ حضرت عثمان غنی سے نفرت کرے, بغض رکھے, جب اس کا جنازہ نہیں ہے تو جو حضرت ابو بکر و عمر سے بغض رکھے, پھر اس کا جنازہ کیسے ہو پڑھ سکتے ہم؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی جو بھی ہے بس ہم نے جانا ہے. تیرے ابا جی کا دین نہیں ہے. ویسے تو کہتے ہیں حضور کی سنت پہ عمل کرو, تو اس سنت پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ جو بغض رکھنے والے, جن کا بغض ظاہر ہو, ان کے پھر جنازے کیسے پڑھتے ہو, کیسے تعلق رکھتے ہو؟ بتاؤ نا مجھے. بلکہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان کے جب دشمن ہیں, ان پر تو لعنت کی گئی ہے. صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یاد رکھ لیں. اگر کسی ایک طرف جھک گئے تو یاد رکھ لیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں رد کر دیے جاؤ گے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھو, اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی. لیکن نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے, لہذا اس کا جنازہ میں نے, بولو نا یار, تھوڑا سا مولانا صاحب نرمی کا درس دیں. تو میں گرمی کا درس دے کب رہا؟ میں تو بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے جو نرمی بتائی ہے نا, اس میں غیرت پہلے ہے, نرمی بعد میں ہے. یہ مسئلہ اللہ کر کے ہمیں سمجھ آ جائے. لیکن یہاں پر تو بڑا عجیب و غریب صورتحال ہے. عزیزو, اس واسطے اپنے معیار محبت کو بھی دیکھو. جو ہمارے باپ, ہمارے بزرگ, ہمارے رشتہ دار, ان سے نفرت رکھے. ہم جب ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, ان کے جنازوں میں جانا پسند نہیں کرتے, تو جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے
جو صحابہ و اہل بیت کے دشمنوں کے کیسے جانا پسند؟ بتاؤ مجھے آپ جانا پسند فرما سکتے ہیں جتنے آپ حضرات بیٹھے ہوئے؟ یہی بات ہے. او میرے بھائی جی مرنے کے بعد تو کسی کو کچھ نہ کہا کریں. تو میں نے کہا پھر جاؤ جب پہلے تو ابو جہل کا مزار بنا کے آؤ نا, مرن تو بعد کیا نا جو کچھ نہیں توجہ فرمائی کہہ دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرنے کے بعد اگر وہ بندہ مسلمان ہو اگرچہ گناہگار ہو تو پھر اس کے گناہوں کو یاد نہ کیا جائے, اس کی جو اچھائیاں ہوں ان کو بیان کیا جائے. اللہ اچھائیاں بیان کرنے کی وجہ سے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن یہاں پر وہ پنجابی میں کہتے ہیں گیم ہی پٹھی کا چھڑ دیں. اس واسطے یہ مسائل سیکھنا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. یہ آخری بات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے, آپ کی جو عادت مبارکہ بہت ساری عادتوں میں سے ایک عادت شرم و حیا بھی تھی. سمجھ آئی نا؟ یہ جو شرم و حیا ہے نا, آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, فرمایا جب تیرے اندر حیا نہ رہے نا تو پھر تیرا جو جی چاہے کرتے جانا. جب حیا نکل جائے, اور جب حیا ہو تو بندہ کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے, میں نے کیا قدم اٹھانا ہے, کدھر جانا ہے, کیسے کرنا ہے. اس واسطے حیا انسان کا حصہ لازم ہے. بلکہ بعض علماء نے فرمایا جیسے درخت پھل کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے, یہ جو انسان ہے یہ اخلاق اور شرم و حیا کے پھل کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے. سو یہ اس نے اخلاق اور شرم و حیا کا پھل بھی ہمارے انسانی شجر پر ضرور ہونا چاہیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کتنا شرم و حیا فرماتے ہیں. آقا علیہ السلام بیٹھے تھے ایک دن اپنے مبارک حجرہ پاک میں, آپ کے پاس اور صحابہ کرام بھی تھے. اوپر سے ایک صحابی آئے, آپ نے بلا لیا, دوسرے آئے, بلا لیا. آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, پنڈلی مبارک سے. یہ جو گھٹنا ہوتا ہے نا جس کو پنجابی میں گوڈا کہتے ہیں, اس کے اوپر کپڑا اتارنا یہ حرام ہے. ناف ہوتی ہے نا, ناف دھنی جسے بولتے ہیں, دھنی سے لے کر گھٹنوں تک, گوڈیاں تک, یہ ستر ہے, اس کو چھپانا ہر حال میں فرض ہے. کبڈی میچ کے دوران بھی جو خالی کرتے ہیں حرام کرتے ہیں. چاہے جائے کہ عورتیں چھوٹے چھوٹے کچھے پہن کے تو باقی کام کریں, وہ تو اشد ترین حرام ہے. مرد بھی نہیں یہاں سے کپڑا اتار سکتا. میرا خیال ہے اوکھا مسئلہ سنے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ جب آئے تو پنڈلی, حالانکہ پنڈلی سے کپڑا ہٹانے میں حرج نہیں. جب پتہ چلا نا بار عثمان آئے ہیں, نبی پاک نے جلدی جلدی کپڑا سیٹ کیا, فرمایا اب عثمان کو بلایا جائے. حضرت اما عائشہ پاک نے سوال کیا حضور باقی سبھی آئے تو آپ نے اپنا کپڑا مبارک پنڈلی سے سیٹ نہیں کیا, عثمان آئے تو کیا. فرمایا کیا اسے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. یہ ان کے حیا کا اظہار کرنا تھا. اگرچہ پنڈلی سے کپڑا ہٹانا جائز ہے لیکن پھر بھی ان کے حیا کا آپ نے لحاظ رکھا ہے. اس درجے کے آپ شرم و حیا کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ میرے معاشرے کے نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, سب کی نظروں اور کردار کو حیا عطا فرما دے. اور یہ جو بد نگاہی کرتے ہیں نا, یاد رکھو آج یہ بد نگاہی کرنے سے جہاں پر اعمال نامہ ہمارا گندا ہوتا ہے, وہاں پر روحانیت کم ہوتی ہے, وہاں پر ہمارا ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے آج ہم کسی کی عزت کو دیکھ رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ ادھار دینا پڑ گیا, اور کوئی اپنی عزت کو دیکھنے لگ گیا تو کیا کرو گے بتاؤ. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. بالکل ایسا منظر نہیں دیکھنا, ایک مرتبہ نظر پڑ جائے نظر ہٹا لو, دوبارہ جان بوجھ کر ڈالو گے تو پکڑ ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا شرم و حیا یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بس آپ کا ذوق پورا کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ. جی میں بڑا یاد ہے جی, 4 جمعے ٹپ گئے ہیں جناب. یہ نعت شریف مجھ سے سنتے ہیں بھائی, تو میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کا ذوق پورا ہو جائے. شاہ نصیر الدین گولڈوی آپ فرماتے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم بتلائے ہیں, انوار بنائے ہوئے ہیں, اور کشتیاں اپنی یہ کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے
اور نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، ارے کیوں بگڑتا ہے وہ روزے میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ روزے میں سلائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا پاری ہو نصیر، ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے